ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مزید 5 علاقائی زبانوں کو کلاسیکی زبانوں کا درجہ، ڈاکٹریٹ کی تحقیق کو تسلیم کرنے کے لیے پی ایچ ڈی ایکسلنس سائٹیشن متعارف، اور 1 منٹ میں منہ کے کینسر کا پتہ لگانے والا آلہ بن کر تیار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی حکومت نے مزید 5 علاقائی زبانوں کو کلاسیکی زبانوں کے طور پر منظوری دے دی ہے۔ ان 5 زبانوں میں مراٹھی، پالی، پراکرت، آسامی اور بنگالی کو کلاسیکی زبانوں کے طور پر منظوری دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اب تک تمل، سنسکرت، تیلگو، کنڑ، ملیالم اور اڑیا کو کلاسیکی زبانوں کے طور پر منظوری دی گئی تھی۔ حکومت کلاسیکی زبانوں کے تحفظ اور فروغ کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے اور ان زبانوں کے ورثے کو محفوظ کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے ہمیشہ ہندوستانی زبانوں پر توجہ مرکوز کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ پالی اور پراکرت ہندوستان کی ثقافت کی جڑ ہیں، یہ روحانیت، علم اور فلسفے کی زبانیں ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے مختلف شعبوں میں ڈاکٹریٹ کی غیر معمولی تحقیق کو اعزاز دینے کے لیے پی ایچ ڈی ایکسلنس سائٹیشن کے اجرا کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام قومی تعلیمی پالیسی 2020 سے ہم آہنگ ہے، جس میں علم کی تلاش کو آگے بڑھانے اور تعلیم میں منفرد شراکت کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کمیشن کی ایک اہم میٹنگ کے دوران کیا گیا، جہاں یو جی سی نے پی ایچ ڈی اسکالرز کو ہر سال 10 باوقار حوالوں سے نوازنے کے منصوبے کا خاکہ پیش کیا۔ سائنسز، انجینئرنگ، سوشل سائنسز اور ہندوستانی زبانیں جیسے مضامین ان کی مثالی تحقیق میں شامل ہوں گے۔ انتخاب کے عمل میں 2 مراحل کی سخت جانچ شامل ہوگی۔ سب سے پہلے یونیورسٹی کی سطح پر ایک اسکریننگ کمیٹی گزارشات کا جائزہ لے گی۔ اس کے بعد یو جی سی کی سطح پر ایک حتمی سلیکشن کمیٹی ہوگی۔ مقالہ جات کے معیار کو جانچنے کے لیے اصلیت، تحقیقی اثرات، طریقہ کار، وضاحت جیسے عوامل کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایل بی اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں ڈی ایس سی 2024 کے منتخب 11,000 ٹیچرز کی جائیدادوں پر تقررات عمل میں لاتے ہوئے احکامات حوالے کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے محکمہ تعلیم کے لیے سالانہ بجٹ 21,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم میں اضافے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہر ایک اسمبلی حلقے میں 25 ایکڑ اراضی پر 125 کروڑ روپے سے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز قائم کیے جائیں گے اور 11 اکتوبر کو اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے نئے انجینئرز کے لیے ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا ہے، تاکہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ روزگار بھی حاصل ہو۔ بہت جلد ہی گچی باؤلی میں اسپورٹس یونیورسٹی بھی قائم کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے منتخب اساتذہ کو مشورہ دیا کہ وہ بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کریں۔ آئی آئی ٹی کانپور نے ایک جدید ڈیوائس تیار کیا ہے، جس کی مدد سے چند منٹوں میں منہ کے کینسر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کینسر کے مرحلے کی صحیح تفصیلات بھی بتا سکتا ہے۔ یہ پیش رفت بھارت میں کینسر کی تشخیص میں ایک اہم پیش رفت ہے اور ممکنہ طور پر کینسر کے علاج میں انقلاب لا سکتی ہے۔ کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سینئر سائنسدان پروفیسر جینت کے سنگھ اور ان کی ٹیم کو یہ ڈیوائس بنانے میں 6 سال لگے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیوائس پورٹیبل ہے، آپ اسے چھوٹے بیگ میں بھی رکھ کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ نیٹ رینکنگ حاصل کرنے والے طلبہ کو ریاست تلنگانہ میں کنوینر کوٹے میں نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ سرکاری و خانگی میڈیکل کالجز میں دوسرے مرحلے کی کونسلنگ میں زیادہ رینک حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی داخلہ ملا ہے۔ تلنگانہ کے کالو جی نارائن راؤ ہیلتھ یونیورسٹی نے 60 سرکاری و خانگی میڈیکل کالجز میں 5,653 نشستوں پر مشتمل کنوینر کوٹے کے دوسرے مرحلے کی فہرست جاری کی ہے۔ اس مرتبہ ریاست میں 8 نئے گورنمنٹ میڈیکل کالجز کو منظوری دی گئی ہے۔ اب ریاست میں 400 MBBS نشستوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بڑے رینک حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی داخلہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں نشستیں حاصل کرنے والے طلبہ کو کالجز میں داخلہ لینے کے لیے 6 دن کی مہلت فراہم کی گئی ہے۔ رواں برس 2024 کے نوبل انعام برائے طب کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے تحت 2 امریکی سائنسدانوں وکٹر ایمبروس اور گیری روفکن نے یہ انعام حاصل کر لیا ہے۔ اس بات کا اعلان نوبل اسمبلی نے اسٹاک ہوم میں کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ ایک تقریب میں کیا۔ انعام جیتنے والے دونوں سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر یہ اعزاز مائکرو RNA کی دریافت
اور پوسٹ ٹرانسکرپشنل جین ریگولیشن میں ان کی خدمات پر دیا گیا۔ مائکرو آر این اے چھوٹے چھوٹے آر این اے مالیکیولز کی ایک نئی کلاس ہے جو جین ریگولیشن کے لیے ناگزیر ہے۔ اب یہ چیز معلوم ہوئی ہے کہ انسانی جینوم 1000 سے زیادہ مائکرو آر این اے کوڈ کر سکتا ہے۔ نوبل کمیٹی نے کہا ہے کہ دونوں سائنسدانوں کی حیران کن دریافت نے جین ریگولیشن کے لیے بالکل نئی جہت کا انکشاف کیا ہے، اور یہ کہ مائکرو آر این اے حیاتیات کی نشو و نما جاننے کے حوالے سے بنیادی طور پر اہم ثابت ہو رہے ہیں۔ سوچھ بھارت ابھیان کے تحت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے ملک بھر میں صفائی اور ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خصوصی صفائی مہم اور شجر کاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ، اساتذہ اور تمام ملازمین نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نہ صرف کیمپس کو صاف ستھرا اور سرسبز بنانا تھا، بلکہ طلبہ کو صفائی اور ماحولیات کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا بھی تھا۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مزید 5 علاقائی زبانوں کو کلاسیکی زبانوں کا درجہ، ڈاکٹریٹ کی تحقیق کو تسلیم کرنے کے لیے پی ایچ ڈی ایکسلنس سائٹیشن متعارف، اور 1 منٹ میں منہ کے کینسر کا پتہ لگانے والا آلہ بن کر تیار۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔